بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها والسبوغ على إن أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال مولانا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد وأما محمد بن عثمان العمري فإنه ثقتي وكتابه كتابي مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، جو موضوع بندہ حقیر کو دیا گیا ہے نائب دوم جن کا اسم گرامی محمد ہے، جن کی کنیت ابو جعفر ہے، جن کا لقب خلانی ہے، اس ہستی پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن قبل اس کے کہ اس ہستی کو ڈائریکٹلی اور بالتعین انہی پر گفتگو ہو اور کوئی اور بات نہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ مجلس کے بعد کہیں کہ سب کچھ تھا سوائے موضوع کے، ساری باتیں تھیں لیکن جو موضوع لکھا ہو تو اس میں سے تو کچھ بھی نہیں ملا. 5 سے 7 دقیقے 5 سے 7 منٹ آپ کے وقت میں سے میں لوں گا، صرف اس لیے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو نیابت ہے اس نیابت کا مقصد کیا ہے. چھوٹا عرصہ نہیں ہے، تقریباً 80 سال کا دورانیہ، اس میں 4 نائبین ہیں، 4 نائب ہیں، اور یہ 4 نائب ان بہت ساری دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جو امام زمانہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے. اور توجہ چاہ رہا اس نقطے کے اوپر. وہ لوگ جو تلاش میں رہتے ہیں کہ امام زمانہ کے وجود کی کیا دلیلیں ہیں، ولادت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، ایک دلیل یہ ہے کہ 80 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 1 صدی، 1 صدی لوگ ان نائبوں کے ذریعے سے ارتباط کریں. ان سے پوچھتے تھے کہ مولا کو دیکھا، کہتے تھے ہاں. جیسے آج نائب ثانی جن کا ذکر ہوگا محمد ابن عثمان سعید، ان سے پوچھا کہ آپ نے مولا کو دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہ آخری مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد دیکھا تھا. اور یہ محمد ابن عثمان ابن سعید عمری جو نائب ثانی ہے، انہی کا مشہور و معروف جملہ ہے کہ امام زمانہ ہر سال حج میں آتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ بھی ان کو دیکھتے ہیں، لیکن لوگ مولا کو پہچانتے. کہ نائب ثانی کا جملہ. تو 80 سال کے عرصے لوگ مسلسل رابطے میں رہے. نیابت کیوں ہے؟ نیابت خاصہ ہے. بالتعیین امام خود معین کرتے تھے. آج جس دورانی میں ہم ہیں، کوئی ایسا فقیہ نہیں، کوئی ایسا مجتہد نہیں، کوئی ایسا مرجع تقلید نہیں جو یہ کہہ سکے کہ امام نے مجھے بنایا. کوئی بھی نہیں. نیابت ہے نیابت عامہ. آپ بھی اگر جائیں گے حوزہ علمیہ میں کچھ شرائط ہیں، ان کو پورا کرنا پڑے گا. 9 کے قریب 10 کے قریب علوم ہیں، اس سے بھی زیادہ بعض لوگوں کے پاس 12-13 علوم ہیں. ان میں مہارت حاصل کیجئے. ایک شرط روحانیت، تقوی، تزکیہ نفس، توفیقات خیر، تائید الہی. یہ 4-5 چیزیں ایک شرط کاؤنٹ ہوتی ہیں، یعنی رب سے تعلق.
یہ شرطیں پوری ہو گئی، آپ بھی فقیہ بن سکتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی، ہر ایک میں اہلیت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے۔ یہ نہیں کہا کسی حدیث میں کہ فلاں قوم کا بندہ مجتہد نہیں بن سکتا، اردو زبان والے مجتہد نہیں بن سکتے، فارسی زبان والے نہیں، سب بن سکتے۔ لہٰذا یہ نیابت عامہ ہے۔ نیابت خاصہ امام نے لکھ کر دیا ہو، یا امام نے پہلے نائب کو لکھ کر دیا، دوسرے نائب کے لیے پہلے نائب سے حکم کروایا، تیسرے کے لیے اسی طریقے سے، چوتھے کے لیے اسی طریقے سے، یہ نیابت خاصہ ہے۔ لوگوں کو مسئلہ ہوتا تھا مولا سے پوچھنا ہے، کیسے پوچھیں؟ مولا کا بندہ موجود ہے۔ آج کسی فقیہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا مولا کا بندہ موجود ہے۔ لیکن یہ چار جو ہستیاں ہیں، چار نائبین، یہ اتنے مظلوم ہیں کہ ان کا ذکر تو بہت دور کی بات ہے۔ حالات زندگی، ان کے واقعات، ان کے حوالے سے چیزیں، نام تک شیعوں کو معلوم۔ آپ بتا دیجئے میں چار نائبین کے نام بتا دیں، سوائے وہ لوگ جو شوق رکھتے ہیں، سوائے وہ لوگ جو تھوڑا بہت دینی ذوق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ آپ پوچھئے چار نائب، تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہو کہ کون سی صدی میں تھے، کون سے پیریڈ میں تھے، کیا ٹائم پیریڈ تھا، غیبت کبریٰ کہیں یا صغریٰ کے، بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے، نام دور کی بات۔ چار نام، پہلے دو جو ہیں باپ اور بیٹے ہیں، عثمان ابن سعید عمری، جن کے بارے میں احمد ابن اسحاق قمی نے جب پوچھا امام سے کہ مولا ہم کس کے پاس جائیں، ہمیں سوالات کرنے ہوتے ہیں، ہمیں مشکلات ہوتی ہیں، تو کہا ابو عمرو عثمان ابن سعید عمری فإنہ ثقۃ، وہ جو کہے سمجھو میں نے کہا ہے، وہ جو امر کرے سمجھو میرا امر ہے۔ یہ نائب اول تھے عثمان ابن سعید عمری۔ دوسرے نائب انہی کے بیٹے ہیں، محمد ان کا نام ہے، محمد ابن عثمان ابن سعید عمری۔ اور اس نیابت کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی تینوں نائبوں کی نیابت ایک طرف ہے، نائب ثانی کی نیابت ایک طرف ہے۔ زمانے کے اعتبار سے 265 ہجری سے لے کر 305 ہجری تک، وقت وفات تک کی نیابت ہے، یعنی 40 سال کے قریب، بعض نے اس کو تقریباً 50 سال کے قریب لکھا ہے، کیونکہ نائب اول جو تھے ان کے بھی امور میں ہاتھ بٹانا نائب ثانی کا کام تھا۔ تو یہ سب سے بڑی نیابت ہے غیبت صغریٰ میں۔ چاروں نائبین میں سب سے زیادہ مدت سے نیابت کس کی؟ دوسرے نائب۔ تیسرے نائب ابو القاسم حسین ابن نوبختی۔ چار نائبین میں کسی کا نام پتہ ہو یا نہ ہو، مومن کو یہ نام پتہ ہوتا ہے عریضے کے حوالے سے، یہ نام سب کو معلوم ہوتا ہے۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہاں بھی ایک جملہ عرض کر دوں کہ عریضہ صرف شب نیمہ شعبان کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ امام زمانہ صرف شب نیمہ شعبان کو زمین پہ آتے ہیں اور کسی مقام پر ہوتے ہیں، وہ جا کے عریضے جمع کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ سارا سال جب چاہے امام زمانہ سے توسل کیجیے، عریضہ لکھیے، کوئی حرج شرعاً نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں۔ چوتھے اور آخری نائب علی ابن محمد سمری، جن کو توقع آئے کہ آج کے بعد نیابت کا سلسلہ ختم ہے، تو غیبت صغریٰ کیا ہو گئی؟ تمام ہو گئی، اور غیبت تامہ، غیبت ثانیہ جو ہے واقع ہوئی، جو کہ غیبت کبریٰ کہلاتی ہے، جس میں ہم لوگ آج جی رہے ہیں۔ تو یہ چار نائبین دلیل ہیں امام زمانہ کے وجود مقدس کے لیے۔ ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس دوسرے نائب کی آج بات کرنی ہے، جس پر گفتگو کرنی ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے گنجائش اگر ہوتی تو میں اور بہت ساری باتیں کرتا، لیکن یہ کچھ معروضات ہیں جو نائب ثانی ہی کے حوالے سے کوشش یہ ہوگی کہ موضوع سے نہ ہٹ۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ کنیت کیا ہے؟ ابو جعفر۔ ابو جعفر محمد ابن عثمان، نائب اول کے بیٹے، ابن سعید العمری۔ معروف لقب ان کا ہے خلانی۔ بندہ حقیر کو توفیق ملی 10 سال کا جو عرصہ نجف اشرف میں گزارا، 2 سے 3 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ان کی نائب ثانی، اور مؤمنین کو جانا چاہیے۔ یعنی اب یہ جملہ کہوں گا پھر اس کو لوگ مس یوز نہ کریں، اور کاروان والے بھی مجھ سے پریشان نہ ہوں جو میں کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے مزارات ہیں، پوری توجہ کا، بہت سارے ایسے مزارات ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، وہاں بھی جائیے، ضرور جائیے، لیکن جب بات آتی ہے راجح اور غیر افضل کیا ہے، تو ہمارے لیے غیبت کے دور کے اعتبار سے ایک ضروری امر ہے کہ نائبین کو نہ بلائیں، اور کاظمین سب جاتے ہیں۔
پہلے لوگ براسا نہیں جاتے تھے، آہستہ آہستہ براسا جانا شروع کر دیا، بھائی جامع براسا فضیلت ہے۔ جب جامع براسا کی فضیلت ہے، جب بعض اوقات حالات ایسے تھے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ مقبرہ خلانی معروف ہے بغداد میں آج بھی خلانی کے نام سے، لوگ ڈرتے تھے جاتے ہوئے۔ اب حالات اگر بہتر ہے، پوچھیے حالات بہتر ہو، ایک گاڑی کرا کے آدھے گھنٹے کا رستہ جانے میں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ جب کازمین پہنچ گئے تو وہاں بغداد نہیں جا سکتے، آدھے گھنٹے کا رستہ، 40 منٹ کا رستہ، آپ خلانی صاحب کے مزار میں پہنچ جائیں گے، نائب ثانی کے مزار پہ۔ کیوں کہتے ہیں خلانی ان کو؟ خل عربی زبان میں شرک کو کہتے ہیں۔ چاروں نائبوں میں ایک صفت پائی جاتی ہے، وہ صفت ہے کتم سر، راز چھپانا، افشاء سر نہ کرنا، راز کو عیاں نہ کرنا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے جو کہ امام ہی کے زمانے میں تھے اور امام ہی کے چاہنے والے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ ان کو نائب کیوں نہیں بنایا، اتنا بڑا مقام ہے، کہا اس لیے کہ ہم راز کو چھپانے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے جو ان میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ چاروں نائبین اس صفت میں کمال کے تھے، تو اسی صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امام زمانہ کا ذکر کسی کے سامنے نہیں ہوگا، اور ہماری جو نیابت ہے وہ بھی مخفی رہے، خاص الخاص شیعوں کو معلوم ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے نائب بازار میں بیٹھے ہوئے سرکہ بیچ رہے ہیں۔ خل کہتے ہیں سرکے کو، خلانی یعنی سرکے والا۔ ایک وجہ تسمیہ اس لقب کی یہ ہے خلانی۔ دوسرا وہ ان کے تقوی پر، ان کے باطن کے تزکیہ نفس کے حوالے سے لقب جو معروف ہوا خلانی، کہا کہ عربی زبان میں خل جو ہے وہ کہتے ہیں دوست، اور یہ اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اتنے باورع اور اتنے باتقویٰ تھے، کسی ایک کے لیے کینہ دل میں نہیں تھا۔ اور یہ اصحاب ائمہ کا وتیرہ رہا ہے کہ باقاعدہ وصیتوں میں ذکر کرتے تھے، اعلان کرتے تھے۔ یونس بن زبیان کا موجود ہے، ان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جو بھی علی والا ہے، جو بھی بدماشی کی ہو، جو بھی بدتمیزی کی ہو، جو بھی گناہ کیا ہو، تاکہ ہمارے دل میں کوئی کینہ، ہم نے اپنے دل کو اس کے حوالے صاف کیا۔ محمد ابن عثمان ابن سعید العمری الخلانی، خل سے منسوب، یعنی وہ ہستی جو ہر ایک کی دوست ہو اسے خلانی کہتے ہیں۔ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، ہر ایک ان کا احترام کرے، یہ ہر ایک کا احترام کریں، اور طبعاً یہ مخصوص ہے ہر ایک سے مراد شیعیان حیدر قرار، ورنہ اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو دشمن ظاہر سی بات ہے، ان کی دشمنی کے بغیر یہ دوستی بھی کوئی فضیلت اور شرف نہیں رکھتی۔ تو دو لقب ہمیں نظر آئے خلانی۔ اب دوسری دلیل بھی دینے لگا ہوں اور روایت نقل کرنے لگا ہوں محمد ابن عثمان ابن سعید عمری سے، نائب ثانی سے۔ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو حکم دیا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری توجہ چاہوں اس نقطے کے اوپر کہ جب 15 شعبان 255 ہجری سرکار کی ولادت نورانیہ ہوئی تو نائب ثانی فرما رہا محمد ابن عثمان ابن سعید عمری فرما رہے کہ میرے بابا کو بلایا 11ویں مولا نے اور کہا کہ اے عثمان ابن سعید عمری، جاؤ 10,000 رتل، 10,000 رتل کئی من گوشت بنتا ہے، کئی، بلکہ اگر یوں کئی ٹن گوشت بنتا ہے تو بھی میں نے مبالغہ نہیں کیا، کئی ٹن گوشت کا کہ خریدو سارا، اور اتنی ہی تعداد میں روٹیاں، اتنی ہی تعداد میں آٹا منگوا کے گندوا کے روٹیاں بنوائی، کہا کہ یہ سب جا کے پورے شامرہ والوں میں تقسیم کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کام میرے بابا نے کیا کیا؟ دنیا کا گوشت خریدا، دنیا کی روٹیاں خریدی، ہر ایک کو لے جا کے دو، جب لوگ پوچھیں گے کیا ہوا تو بتا دو کہ ولادت ہو چکی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ لوگ جو چھپانے والے ہیں یہ ولادت بھول جائیں گے، لیکن یہ تو یاد رکھیں گے کہ ہم نے گوشت بھی کھایا تھا، روٹی بھی کھائی تھی، کس چکر میں کھائی تھی؟ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے کھائی تھی۔ تو جاؤ یہ کام کرو۔ اس کے بعد حکم دیا عقیقے کا، کہ عقیقے کا ڈھیر ساری بکریاں کرو، تعداد نہیں بتائی کہ 1 2 3 جگہ، ڈھیر ساری، اور ڈھیر ساری میں کم سے کم 80 بکریاں آتی، 80 گوسفند آتے، جو کثیر کا لفظ ہے جو روایات میں بھی ہے جس میں 80 ہو، تو عقیقہ بھی ایک نہیں ہوا، جتنے گوسفند مل رہے جا کے ذبح کرو، دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جس نے آنا تھا وہ آ گیا۔ یہ کون نقل کر رہے ہیں؟ نائب ثانی میرے بابا کو حکم دیا۔ دعائیں جو بزرگ پڑھتے ہیں، دعائے سماعت وغیرہ، وہاں آپ کو نظر آئے گا دعائے سماعت کس سے نقل ہو رہی ہے؟ نائب ثانی نقل کر رہے ہیں محمد ابن
عثمان ابن سعید عمری، اور بہت ساری دعائیں اور بہت سارے اذکار جہاں ہم لوگ صرف دعا پڑھ رہے ہوتے اور دیکھ نہیں رہے ہوتے اس دعا کو ہم تک پہنچانے والا کون ہے، یہ دعا کس کے سبب سے ہم تک پہنچی ہے۔ نائب ثانی کا نام آپ کو نظر آئے گا۔ فقہی تصانیف جس میں امام زمانہ کی روایات بھی جمع ہوئی ہیں، جس میں امام حسین عسکری کی روایات بھی جمع ہوئی ہیں۔ ایک بہت بڑا کام غیبت صغریٰ کے زمانے میں نائب ثانی نے انجام دیا، اسی لیے ہر امام نے تائید کیا۔ کسی امام نے جو ہے جو ان کے دورانیے میں تھے، ان کے عرصے میں تھے، کسی کی طرف سے کوئی ایسا جملہ جو کمی مرتبے پر دلالت کرے وہ آپ کو نہیں ملتا۔ عمل عمری وابنہ ثقتان، امام حسین عسکری سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عمری اور ان کے بیٹے یعنی عثمان اور ان کے بیٹے محمد، یہ دونوں کے دونوں ثقہ ہیں۔ ما ادیا، جو بھی پہنچا رہے ہیں، جو تم تک کوٹ کر رہے ہیں، بات پہنچا رہے ہیں، فعنی یؤدیان، 11ویں مولا کا ارشاد ہے جو فرمانے تم تک پہنچ رہے ہیں، جو امر کر رہے ہیں وہ میری طرف سے امر کریں، قابل بھروسہ ہے۔ احمد ابن اسحاق قمی نے پوچھا کیا کرے، کہ ان کی طرف رجوع کرو، ثقہ ہے، معمول ہے۔ وہ جملہ جو امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا نے جملہ لکھا تعزیت کے موقع پر، پوری توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ مقام نائب ثانی اس جملے سے مزید واضح ہو جائے۔ تعزیت کس کی ہے؟ والد ماجد عثمان ابن سعید عمری کی۔ احسن اللہ لک العزا، اللہ تمہیں تمہاری اس عزا میں، اس مصیبت میں تمہیں بہترین اجر دے، تمہاری اس مصیبت کو تمہارے لیے ہلکا کرے، کوئی غم نہ دے تمہیں۔ اس کے بعد جملہ دیکھیے کتنا حسین ہے، اللہ نے سعادت کو کامل کیا عثمان کے لیے۔ کیسے کامل کیا؟ رزقہ اللہ ولدا مثلہ، اللہ نے سعادت کو ایسے مکمل کیا عثمان نائب اول کے لیے کہ اسے تجھ جیسا بیٹا دیا۔ محمد ابن عثمان ابن سعید عمری نائب دوم، خود ان کی ذات نشانی بن گئی کمال سعادت کے لیے۔ نائب اول کی سعادت کے رازوں میں سے ایک راز، نائب اول کے مقام اور مرتبے کی ایک نشانی، نائب اول کی عظمت کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ ایسا نائب ہے جس کا بیٹا جو ہے محمد ہے جو نائب ثانی ہے۔ 40 سال کا عرصہ نیابت کی ہے، 40 سال امام زمانہ کی خدمت کی ہے، 40 سال لوگوں کو امام زمانہ سے مربوط رکھا، 40 سال امام زمانہ کے ذکر کو لوگوں کے سامنے خاص الخاص کرتے رہے اور ظلمہ سے، ظالم لوگوں سے، بدماشوں سے چھپاتے رہے۔ حل مشکلات امام زمانہ کے توسط سے، تمام کے تمام معاملات فقیہ کا حل امام زمانہ کے توسط سے، لوگوں کو ایک عہد پورا، ایک پوری عمر ہے 40 سال مربوط رکھا، کس سے؟ وقت کے امام سے۔ اب مولا کا جملہ دیکھیے، اس جملے کو بیان کرنے سے قبل آج پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ کس فقی کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے۔ تائیدات ضرور ملتی ہیں، تاریخ غیبت کبریٰ میں بہت سارے فقہا ایسے ہیں جن سے مسٹیکس ہوئیں، جن سے غلطیاں ہوئیں، کیونکہ مرجع کو ہم معصوم تو نہیں مانتے، غیر معصوم ہے، لیکن مولانا آگے ٹھیک کر۔ شیخ مفید نے فتویٰ لکھ کے دیا، میرے ذہن میں نہیں پتہ، علامہ اہلی نے فتویٰ لکھ کے دیا، وہ غلط فتویٰ تھا، ظاہراً شیخ مفیدی کا واقعہ ہے، تو بعد میں امام زمانہ نے ٹھیک کر دیا۔ شیخ مفید کو اس نے آگے بتایا کہ آپ نے وہ فتویٰ چینج کروایا تھا، انہوں نے اپنے ساری کتابیں اٹھا کے سائڈ پہ کر دی کہ آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا، تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، میں نے تو کوئی چینج نہیں کیا فتویٰ، اور یہ یقیناً امام زمانہ ہی نے مجھ سے چینج کرنا ہے۔ کوئی فقی بلا استثناء غیبت کبریٰ میں ایسا نہیں جس کے بارے میں آپ تقریر کرتے ہوئے کہہ کہ یہ ایک فقی ایسا ہے جس کا کہا امام کا کہا ہے، اس نے کہہ دیا گویا کہ امام نے کہہ دیا۔ یہ سند دینا آسان نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری کو سند ملی ہے، نبی نے بھی دی، امام نے بھی دی، کہا کہ ابو ذر ایسا انسان کہ آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے کا بوجھ نہ اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، یعنی ابو ذر جو بولے گا وہ کیا ہوگا۔ میں ایک پیغام دینے لگا ہوں اور یہی پیغامات جو میرے لیے باعث مصیبت بنتے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہ پیغام سمیٹ لیجیے، آج کی بات مکمل ہو جائے گی۔
ابو ذر کون ہے؟ ابو ذر وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے یہ کہا، پوری توجہ، ابو ذر وہ جن کے بارے میں نبی نے یہ کہا ما اضلت الخضراء، آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا، وما اقلت الغبراء، زمین نے کسی ایسے کا بوجھ نہیں اٹھا، اصدق ذی لہجۃ من ابی ذر، جو ابو ذر سے زیادہ لہجے میں سچا ہو، ابو ذر سے زیادہ نیکوکار ہو۔ اب اگر آپ کسی کو بھی لقب دے رہے ہیں ابو ذر زمان کا، تو کم سے کم یہ سوچئے ابو ذر ایسے تھے، کم سے کم یہ سوچئے کہ ابو ذر کا یہ معیار تھا کہ ابو ذر نے جو کہہ دیا، نبی کی بھی تائید ہے اور امام کی بھی تائید ہے، اولیاء کائنات نے بھی تائید دی۔ یہی تائید جب تیسرے خلیفہ کے زمانے میں ایک جھگڑا ہوا اور عثمان نے کچھ جملے کہے تو لوگوں نے کہا کہاں سے، تو مولانا نے فوراً تائید کی، ابو ذر وہ ہے کہ آسمان نے کسی ایسے پر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ وہی جملے میں نے سرنامہ کلام میں آج نائب ثانی کے لیے پڑھے، امام زمانہ کے جملے، معتبر ترین کتابوں میں غیبت کے جملے آپ کو مل جائیں گے۔ اما محمد ابن عثمان ابن سعید العمری، یہ جو نائب دوم ہے محمد، فَإِنَّهُ ثِقَةٌ، یہ بعض روایتوں میں ثقتی، وہ میرا بھروسہ ہے۔ امام زمانہ جسے اپنا بھروسہ کہے اسے محمد ابن عثمان سعید کہتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آج ایک زندہ جیتی جاگتی مثال، استفتاء کیا آپ نے sistani.org، استفتاء کیا، پتہ چلا سید رضا سستانی نے انکار کر دیا، بولا یہ قم سے جواب ہے، ہم نہیں مانتے۔ یہ وہ ریالٹیز ہیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ قوم کی ویب سائٹ سے جواب آیا، نجف جا کے پوچھا، بولا بھائی قوم سے جواب دیا، یہ نہیں ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جواب جو نجف سے بھی آ رہا ہے، سستانی صاحب والا بھی، اس کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ امام کا کہا ہوا ہے۔ یہ جملہ امام نے سفیر دوم کے بارے میں کہا کہ کتابہ کتابی، جو اس نے لکھ کے دے دیا سمجھ جاؤ کہ میں نے لکھ کے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد ابن عثمان ابن سعید عمری نائب ثانی وہ ہستی جس کا لکھا ہوا امام کا لکھا ہوا، جس کا کہا ہوا امام کا کہا ہوا۔ اگر وہ امر کرے سمجھو امام نے امر کیا، اگر وہ لکھ کر دے دے سمجھو امام نے لکھ کر دیا۔ یہ مرتبہ کسی فقیہ کو آپ کو نظر نہیں آئے گا اتنی مضبوط ترین سند، اتنی قوی ترین سند، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کسی کو ملا ہو امام وقت کی طرف سے۔ یہ خاص ہے ان نواب کے لیے، اور اس میں بھی نائب دوم محمد ابن عثمان ابن سعید عمری کے لیے کہ جنہوں نے 40 سال خدمت امام وقت انجام دی۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 305 ہجری تاریخ وفات ہے۔ تاریخ ولادت کیا ہے؟ تاریخ نے ذکر نہیں کیا کہ محمد ابن عثمان سعید عمری کی تاریخ ولادت یہ یقینی ہے کہ 3 صدی ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ تاریخ وفات 305 ہجری، اور جمادہ الآخرہ، جمادہ الثانیہ، جس کو ہم لوگ یہاں پہ غلط پڑھتے ہیں جمادہ الثانی کر کے، اسی جمادہ الثانی میں اواخر میں 22، 23 یا آخری جو عشرہ ہے اس میں ان کی تاریخ وفات ہے۔ وہاں پر بھی وصیت انہی کی طرف سے آئی۔ دوسری بڑی جو ہمیں نظر آتی ہے نیابت، وہ نیابت ہے ابو القاسم حسین ابن نور۔ کس نے بنایا؟ انہوں نے امام کے عمل، بہت سو نے امام کو تو نہیں دیکھا کہ امام نے آ کر بنایا ہو، انہوں نے کہہ دیا تو ثابت ہو گیا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں اس نقطے کے اوپر، ان کا لکھا میرا لکھا ہے، ان کا کہا میرا کہا ہے۔ ورنہ کوئی بڑا سیمینار ہوتا، کوئی بڑی کانفرنس ہوتی، امام زمانہ تشریف لاتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ ہاں آج یہ بندہ میں نومینیٹ کر رہا ہوں، ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی، ان کو تم نے اپنا تیسرا نائب ماننا۔ انہوں نے بتایا۔ اس سے آپ سمجھیے کہ کیسے ایک تمہید، ایک تیاری، ایک پورا سلسلہ پلان کیا گیا امامت کی طرف سے
کہ لوگوں کو یقین رہے غیبت کے دور میں کہ امام موجود ہے۔ 80 سال ٹریننگ دی گئی، خالی 80 سال ٹریننگ دی گئی کہ امام موجود ہے، امام کی طرف سے امر آ سکتا ہے، امام کی طرف سے حکم آ سکتا ہے۔ غیبت صغریٰ کا تھا۔ حسین ابن روح کو نائب بنایا، انہوں نے جا کے نائب بنایا۔ اب یہاں تک موضوع کی گفتگو، جب 1 سے 2 پیغامات اور تھوڑی سی دیر میں بات کو مکمل کروں گا۔ ایک دفعہ پھر سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نائب چہارم علی ابن محمد سمری، وہ نائب بنے۔ 79 ایئرز، 80 سال میں 1 سال کم کا عرصہ، یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ۔ اس کے بعد توقیع آئی، اے علی ابن محمد سمری اجمع امرک فیما بینک و بین 6 ایام، اپنے سارے کیسز، اپنے سارے معاملات 6 دن کے اندر اندر سمیٹ لو۔ فإنک میت، ہمارا انتقال ہونے والا۔ یہ انک میت جیسے یہاں پر ہے، ویسے ہی نائب ثانی کے لیے بھی آیا تھا۔ نائب ثانی کو بھی وقت سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے، آپ نے منتقل ہونا ہے، انتقال کا وقت آ گیا ہے، موت کا وقت آ چکا ہے۔ بالکل ایسے ہی ان کے لیے بھی علی ابن محمد سمری۔ اب غیبت ثانیہ، اب غیبت تامہ۔ اب یہاں پہ چونکہ موضوع آج میرا نیابت تھا، جتنی گفتگو میں نے کرنی تھی نائب ثانی پہ وہ کر لی، صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت درج کروں گا، اور وہ ہے اسی توقیع کے حوالے سے جو نائب چہارم کے لیے آئی، جس توقیع میں یہ جملے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اے علی ابن محمد سمری، آج کے بعد توجہ چاہ رہا ہوں، ان نکات کو خدا را حل کیجئے۔ یہ دقائق ہیں، یہ باریکیاں ہیں جن کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ سطحی لوگ، چھلکا پسند لوگ، چھلکے کے پیچھے رہنے والے، مغز پہ توجہ نہیں ہے، مغز کے چکر میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بیج کھانے کے ماہر ہوتے، مغز چباتے چھلکا پھینک دیتے، کچھ الٹے ہوتے، وہ چھلکا چباتے چھلکا اندر لے آتے، مغز باہر پھینک رہے ہوتے۔ کم ہوتے ہیں ایسے لوگ، لیکن ان معاملات میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں بیج سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ ظاہری بیج ہے۔ یہاں بیج اور چھلکے میں تمیز نہیں۔ یہ جو معاملات ہیں، دینی معاملات، یہ جو معنوی اور اسپریچولیٹی اور فیتھ اور بلیف سے تعلق رکھنے والی چیزیں، یہاں انسان چھلکے میں اور بیج میں فرق نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات منہ میں چیز تو لے جاتا ہے، لیکن بیج باہر پھینک دیتا ہے، چھلکا ہضم کر لیتا ہے، اور جب چھلکا ہضم ہوتا ہے تو معدہ خراب ہوتا ہے، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پوری توجہ چاہ رہا ہوں اس نقطے کے اوپر کہ چوتھے نائب کو جب لکھا کہ آج کے بعد کوئی سفارت نہیں، کوئی نیابت نہیں، یہ 4 نائبوں کا سلسلہ ہے، جس میں نائب علی ابن محمد سمری سے پہلے جتنے نائب تھے میں نے ذکر کیا، دوسرے نائب محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، وہ کہتے تھے کہ میں نے مولا کو دیکھا ہے، وہ ادعا کرتے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی جھٹلانے کی، وجہ مولا خود کہہ چکے ہیں، جو یہ کہہ دے سمجھو میں نے کہا ہے، جو یہ لکھ دے سمجھو میں نے لکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہ آخری مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس دیکھا تھا، دست دعا امام زمانہ نے بلند کیے ہوئے تھے، اللہم انجز لی وعدی، اور اللہ جو وعدہ مجھ سے کیا اسے پورا کر دے، وانتقم بی من اعدائی، میرے وسیلے سے دشمنوں سے انتقام لے۔ دعائیں کرتے ہوئے کس نے سنا، کس نے دیکھا؟ محمد ابن عثمان سعید عمری نے، اور انہوں نے فرمایا ہر سال حج کے موقع پر امام زمانہ آتے ہیں، لوگ انہیں دیکھتے ہیں لیکن نہیں پہچانتے۔ نائب ثانی لوگوں میں سے نہیں ہے جو دیکھے اور نہ پہچانے، انہوں نے دیکھا اور پہچانا اور دنیا والوں کو بتایا، اور آج ہر شیعہ ان کی بات کو مانتا ہے، ان کے کہے کو مانتا ہے، چونکہ انہوں نے کہا اس لیے ایسا ہی ہے، انہوں نے کہا امام زمان حج کے موقع پر آتے ہیں۔ تو پوری نیابتیں جتنی بھی ہیں، اس نقطے پہ خاص توجہ چاہوں گا، جتنی نیابتیں، چاروں کی چاروں نیابتیں، ان نیابتوں میں ایک محور، ایک مرکزیت اس نقطے کو حاصل ہے کہ چاروں نائب فزیکلی اور جسے کہا جائے مادی طور پر، جسمانی طور پر یہ امام زمانہ کو دیکھتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، ارتباط تھا ان کا مولا سے، مولا کا پیغام خط لیا، مولا سے پڑھ کے سنا دیا، جواب آیا۔ اب جب آخری توقیع میں آ رہا ہے کہ آج کے بعد کوئی نہیں دیکھے گا، تھوڑا سا پوری توجہ چاہوں گا
کیونکہ یہ نکتہ ایسا ہے، یہ اکثر کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے، جن کے سر پہ امامے بھی تھے، 1,500-2,000 واقعات کا چٹکی بجانے سے پہلے انکار کر دیا۔ امام زمانہ کی ملاقات کے سارے واقعات جھوٹے۔ کیوں جھوٹے؟ کہا اس لیے کہ توقیع میں آیا، آخری توقیع میں آج کے بعد جو بھی دیکھے وہ جھوٹا ہے، لہذا سارے واقعات جھوٹے۔ جس نے بھی علامہ اہلی نے بولا اور شیخ مفید نے بولا، جو بھی بول رہا ہے سب جھوٹے۔ توقیع کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، توقیع کو صحیح سے انالائز نہ کرنے کی وجہ سے، میں نے آپ کو پوری سمری بتا دی چاروں نائبین۔ یہ چاروں نائب، ان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ اگر یہ کہہ دیں کہ ہم نے دیکھا ہے، کوئی انکار؟ لوگ نہیں دیکھتے تھے، یہ دیکھتے تھے پہچانتے نہیں تھے۔ لوگوں کے دیکھنے میں اور ان کے دیکھنے میں فرق کیا تھا؟ 80 سال کے عرصے میں یہی دیکھتے تھے مولا کو، اور دیکھ کے بتاتے تھے کہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہم نے دیکھا ہے دلالت کرتا تھا کہ یہ نائب ہے۔ توجہ چاروں، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے دیکھا مطلب ہم نائب ہیں، ان کا یہ کہنا کہ ہم مل کر آ رہے ہیں مطلب ہم نائب ہیں، ان کا یہ کہنا کہ یہ فقہی مسئلہ مولا کی طرف سے ہے مطلب ہم اسٹیٹس رکھتے ہیں، نائب ہیں مولا کے۔ اب جب توقیع میں آیا کہ آج کے بعد جو بھی کہے میں نے دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، تو مطلب خالی دیکھنا نہیں ہے، توجہ چاروں، مطلب ادعائے نیابت ہے۔ ادعائے، کوئی ادعائے نیابت کرے اس کو ٹھکرا دو۔ دوسری بات جو فقہاء نے ذکر کی، بات جو ہمارے اساتذہ نے ذکر کی، اس میں دیکھیے یہ کلام معصوم کا اعجاز ہے، دونوں پہلو آ گئے۔ ادعائے نیابت کرے وہ جھوٹا ہو گیا، یہ قدر متیقن ہے، توقیع سے نکل رہا ہے۔ دوسری چیز، آج جو بھی یہ کہے، غیبت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے، اب غیبت صغریٰ ختم، غیبت صغریٰ میں 4 نائب تھے، اب بات ہو رہی ہے غیبت سے آج کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ جو بھی یہ کہے، جو بھی کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا ہے، تم فوراً چھوٹتے کو جھوٹ بول رہے۔ ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا ہے، اب سب پر واجب ہے چھوٹتے کا جھوٹ بول رہا ہے۔ اب چاہے ممبر پہ بیٹھ کے بولوں چاہے نیچے، بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے مجھے جھوٹا قرار دینا۔ مولانا نے یہ نہیں کہا کہ وہ حقیقت میں بھی جھوٹا ہے، مفترا ہے، متہم ہے۔ فتہمو، متہم کرو اسے، فوراً کہو۔ کیوں؟ تاکہ دکان نہیں کھلے، تاکہ مارکیٹنگ نہ ہو، تاکہ چندہ جمع نہ ہو، تاکہ امام زمانہ کے نام پہ کاروبار نہ ہو۔ ہمارے استاد علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب علامات ظہور مہدی میں لکھا، اور یہ جملہ ایک تجربے کے بعد اور کتب کے مطالعے کے بعد، کیونکہ ان سے ہم نے ڈائریکٹلی بھی پوچھا، ورز کرتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ یہ جملہ میں نے ایسے نہیں لکھا، اس کے پیچھے پوری ایک جسے کہتے ہیں تھیوری ہے۔ جملہ یہ ہے، غیبت کبریٰ میں امام زمانہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، بہت سنگین اور بھاری جملہ، ہلکا جملہ نہیں کہ کوئی آ کر یہ کہ امام زمانہ کی ذمہ داری ہے۔ امام زمانہ کا یعنی منصب جو ہے امامت والا، اس کا اسٹیٹس، اس کا تقاضا ہے کہ ہم تو کون ہوتے ہیں ہم ذمہ داری معین کرنے والے؟ لیکن بہرحال یہ بات کرنا، اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، بڑا روایت کا مطالعہ چاہیے، بڑے کتب کے اندر باریک بینی کے ساتھ سرچنگ اور ایک انالائزیشن کا پروسیس چاہیے۔ مولا امام زمانہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ غیبت کبریٰ میں ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر 25-30 سال میں کسی نہ کسی سے ملتے رہے، تاکہ غیبت کا جو فلسفہ ہے وہ افسانوی نہ بن جائے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے پاس علماء، معتبر علماء کی کتب موجود ہیں۔ مرزا حسین نوری طبرسی نے پوری کتاب لکھ دی النجم الصافر، سید ہاشم بہرانی نے پوری کتاب لکھ دی التبصرہ کر دی، اور دیگر بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی صرف امام زمانہ سے ملاقات کے حوالے سے، جو معتبر علماء تھے، جو متقی تھے، جو پرہیزگار تھے، نہ دنیا کے چکر میں تھے نہ کاروبار کے چکر میں تھے۔ تو یہ ملاقاتیں ہوئی، بعد میں پتہ چلا یا وہ جس سے ملاقات ہوئی تھی وہ مرنے سے پہلے وصیت میں لکھ کر گیا کہ لوگوں کو بتانا کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، یا بہت سارے ایسے واقعات جہاں مومن کو یہ لگا کہ میرا یہ مسئلہ کائنات میں کوئی حل نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی نے حل کر دیا اچانک سے آ کر تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مولا ہی ہیں، پکارا میں نے ان کو تھا تو انہوں نے مدد بھیجی ہوگی۔ دلیل قائم یوں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ آ کر کہے کہ سرکار ہم ڈائریکٹ رابطے میں ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، جس طرح آج احمد الیمانی البصری
جس نے ادعا کیا پتہ نہیں امام زمانہ کا بیٹا ہوں، پھر کہنے لگا میں خود امام زمانہ ہوں، جس کو صرف نحو بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی، جو بصرہ کا ہو کہ عربی بھی ڈھنگ سے نہیں بولتا تھا، جس کے دنیا کے بلنڈرز تھے، لیکن وہ کہہ رہا تھا میں امام زمانہ کا بندہ۔ اور کہیں نہ کہیں غیبت سے آخری نقطہ بات کو تمام کرنے لگا ہوں، غیبت کبریٰ کے دور میں جب لوگوں کا عقیدہ سست ہوگا، عقیدہ کمزور ہوگا، شیطان مکمل تیار بیٹھا ہے کھیلنے کے لیے۔ عقیدہ کیسے سست ہوگا؟ ظہور پتہ نہیں کب ہو یا نہ ہو، کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایسے بیچ میں کہ وہ اپنا کام دکھائے، شیطان کی پلاننگ کو مکمل کرے، شیطان کے تمام جو آپریشنز ہیں، جو کارنامے ہیں، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چلو آ جاؤ میدان میں۔ مہدویت کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دینا، مہدویت کے نام پہ لوگوں کے جذبات سے، لوگوں کے احساسات سے، لوگوں کے عقائد سے کھیلنا۔ عقیدہ اگر غیبت پر مضبوط نہ رہا، دین برباد ہے، یہ ذہن میں رکھیے، دین برباد ہو جائے گا۔ بہترین مثال اسی کراچی شہر میں ایک شخص رہنے والا، جس نے دعائے ندبہ چھپوائی، جس نے پتہ نہیں امام زمانہ پہ کتابیں چھپوائی، جو لوگوں کو درس دیا کرتا تھا، جو امام زمانہ کی باتیں کیا کرتا تھا، جو امام زمانہ کے پیچھے لوگوں کو چلتا تھا، آخر میں آ کے اسی نے لکھا، اپنی کتاب میں لکھا، کتاب بندونی ٹاؤن سے مل رہی، کتاب کا نام ہے موضوعات متنوعہ۔ اس نے آ کے جو ہے یہ جملے لکھے کہ امام زمانہ کو میں پکارتا رہا 1 مہینے تک سرداب میں جا کر، اس امرہ میں، لیکن کوئی میری پکار پر، لبیک پر جو ہے آیا نہیں۔ کیا امام زمان یا امام زمان، نتیجہ رزلٹ میں پکارتا رہا وہ نہیں ہے، رزلٹ یہ امام زمانہ کا کوئی وجود ہی، یہ ایک پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں کچھ بزرگ بیٹھے ہوں جنہوں نے ان کے ساتھ حج بھی کیا ہو، جو حج کے مسائل کا ماہر کہلاتا تھا، جو کئی کتابوں کا مؤلف ہے، جس نے کراچی والوں کو بڑی مجلسیں سنائی، جس نے کراچی والوں کو بڑے درس دیے، لیکن عقیدہ جب اتنے بڑے آدمی کا، جو پڑھا لکھا آدمی ہے، جو حوزے کا پڑھا لکھا ہے، جو اپنے آپ کو باقر صدر کا شاگرد کہتا ہے، جو سب کچھ ہے، لیکن آخر میں امام زمانہ کا منکر بن گیا۔ درس میرے اور آپ کے لیے کہ مقام عبرت ہے، خبردار، ہوشیار، جب اتنا پڑھا لکھا منکر ہو سکتا ہے تو ہمیں رستے سے سلپ کروانا کوئی مشکل کام، ہمارے ساتھ کھیلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عقیدہ غیبت جتنا پختہ ہوگا، وہ کیسے پختہ ہوگا؟ غیبت صغریٰ کے حالات پڑھیے، نواب اربعہ کے حالات پڑھیے، محمد ابن عثمان ابن سعید عمری کے حالات پڑھیے، یہ نائبین کے حالات آپ کو اندر سے پختہ کریں۔ بہت ساری باریک بینیاں، بہت ساری بصیرت کی باتیں انہی کے حالات میں آپ کو مل جائیں گی۔ نہیں پڑھا، چاروں نائبوں کا کسی بیوقوف نے آ کر انکار کر دیا، وہ یہاں کا نہیں باہر کا، لیکن انکار کیا اس صرف اس لیے انکار کیا کہ ان کے حالات نہیں پڑھے جاتے، نائب ثانی کے حالات نہیں پڑھے جا رہے۔ اچھا، بڑے بڑے ہمارے علماء نے بھی 2-3 جملے لکھ دیا، اتنی مشہور شخصیت، اتنا بڑا مقام ہے، ہم کیا ذکر کریں، انہوں نے یہ شاید کوتاہی کی، وہ بھی گلے کو آئی، کہا کہ اتنے بڑے عالم نے نہیں لکھا، کچھ تھا ہی نہیں تو لکھتے کیا، کچھ تھا ہی نہیں تو لکھتے کیا، جملہ کہہ کے نائب ثانی کا انکار، نائب سوم کا انکار، نائب چہارم کا انکار، ان کے بارے میں تو کچھ ملتا ہی نہیں، لہٰذا غیبت صغریٰ کے تصور کو ہی ڈاؤٹ فل بنا دیا، پتہ نہیں غیبت صغریٰ تھی بھی یا نہیں تھی، یہ سب شیعوں کا بنا ہوا کھیل تماشا، دکان چمکانی تھی، امام زمانہ کے نام پہ نعوذ باللہ پیسہ کمانا تھا۔ جب تک میں اور آپ ان موضوعات کو ڈسکس نہیں کریں گے، جب تک میں اور آپ غیبت صغریٰ کے حوال، ایک ایک نائب کا نام ہمیں یاد ہو، یہ پہلے نائب کا نام کیا ہے بتائیے؟ عثمان ابن سعید عمری۔ دوسرے نائب کا نام کیا ہے؟ محمد ابن عثمان۔ تیسرے نائب کا نام کیا ہے؟ ابو القاسم حسین ابن روح۔ چوتھے نائب کا نام کیا ہے؟ علی ابن محمد ہے۔ یہ بچوں کو یاد کرا، یہ 4 نائب تھے ہمارے، یہ بالکل ایسے ہی جس طرح ہمارے مذہب کی 4 بنیادی کتابیں ہیں، اصول کافی ہے، تہذیب ہے، استبصار ہے، ملا حضر ہے، اسی طریقے سے یہ 4 ہستیاں ہیں۔ بہت ساروں کتابوں کے نام یاد ہیں، نائبین کے نام یاد نہیں، مظلومیت ہیں۔ بہرحال خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس غیبت کبریٰ کے دور میں ہمیں ان نائبین اربعہ کے حالات کو پڑھنے کی، علماء سے سننے کی توفیق عطا کرے۔ غیبت کبریٰ کے دور میں غیبت پر یقین کے عالم میں جینے کی توفیق عطا کرے۔ امام زمانہ سرکار سلام اللہ علیہ سے متوسل رہنے کی توفیق عطا کرے۔ پار اللہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے علم میں، عمل میں، تقویٰ میں اضافہ عطا فرما۔ جو واسطہ محمد و آل محمد کا، جو کورونا کی پہلی لہر آئی، پھر دوسری لہر، پھر تیسری لہر،
اور یہ تینوں جو ہے خطرناک لہریں تھی، کہہ رہے ہیں کہ تیسری زیادہ خطرناک ہے، اور اللہ ان دو لہریں تو گزر گئی، تیسری لہر سے بھی تمام مومن کو محفوظ فرما۔ اور اللہ تو واسطہ محمد و آل محمد کا جو مریض ہے ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو ہمارے بزرگ ہیں ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پہ مہاراج کرام علماء حقہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تشیع میں تصوف بڑھ رہا ہے، صوفیت سے، صوفیت کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو واسطہ محمد و آل محمد کا سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وعترته الطاہرین اور محمد و آل محمد صلوات۔